آج کی تلاوت میں دوسرا پارہ سیقول، جس میں 111 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں قبلے کے بدلنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ اپنے سامنے کعبۃ اللہ اور اس کے پیچھے بیت المقدس کی طرف رخ ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ کے سامنے کعبۃ اللہ نہیں ہوتا ہے، سیدھا آپ کا رخ بیت المقدس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کعبۃ اللہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھے تھے، وہ قبلہ میرے سامنے نہیں ہے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ بدل دے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا کرتے تھے، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں آ رہا ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب بیت المقدس چھوڑ کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو کے نماز ادا کریں۔ تو یہاں سے یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا یہ پیغمبر ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، ہمارا قبلہ چھوڑ کے کعبۃ اللہ کی طرف کیوں رخ کرنے لگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان کی، ہم نے قبلہ اس لیے بنایا، پھیرنے کا حکم دیا کہ تم میں کون مومن ہے، کون رسول کی اطاعت کرتا ہے، کون اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قبلہ بدلنے کے بعد سچے مسلمان آپ کی اتباع کرنے لگے، جو منافق تھے، یہودی تھے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بہتر امت لوگوں پر گواہ بنایا۔ اس کی تفصیلات مختلف احادیث کے اندر بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر امت بنایا۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان کی فضیلت اس وقت تک محدود تھی، مگر ہماری فضیلت قیامت تک رہنے والی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان کے سامنے ان کی قوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قوم سے پوچھے گا، یہ تمہارے پاس آئے، میرے پیغام کو پہنچائے یا نہیں؟ وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے یہ ہمارے پاس نہیں آئے اور آپ کے پیغام کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارے گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے لیے گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھا کے نوح علیہ السلام کے پاس کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے گا، ان کی قوم یہ ہے، یہ کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام ان کے پاس نہیں آئے، میرے پیغام کو نہیں پہنچائے، تم کیا کہتے ہو؟ ہم کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، آپ کے پیغام کو نوح علیہ السلام نے ان تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم کہیں گے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اونچا مقام دیا کہ قیامت کے دن جب کہ ہر نبی کی امت اپنے پیغمبر کا انکار کر دے گی، ہم کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، سارے پیغمبر اپنی اپنی امت کو اللہ کا پیغام، ان کا جو احکامات تھے، ان کی جو شریعت تھی، ان کو پہنچا دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ابو الاسود تھے۔ ایک جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی، بڑا نیک آدمی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واجب ہو گئی۔ تیسرا جنازہ گیا،
لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واجب ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا یہ واجب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت کا مستحق ہے۔ پھر دوسرا جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے جنت ہے۔ تیسرا جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنمی ہے۔ تو ابو الاسود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر 2 آدمی بھی گواہی دیتے ہیں کیا اس کے لیے جنت ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر کوئی نیک آدمی مر گیا، لوگ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بہتر امت ہیں، لوگوں پر ہم گواہ بنائے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ سے مدد مانگنے کے 2 سہارے، نماز اور صبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصیبت پر، مشکلات پر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، مصیبت پر برداشت کرنے کا جذبہ قوت اپنے اندر پیدا کرو، تبھی تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آزمائش تم پر آنے والی ہے، تمہارے جان کے اندر، تمہارے پھلوں کے کمی کے اندر اور تمہارے مال کی کمی کے اندر، جانوں کے اندر، تجارت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی اس پر صبر کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ صبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہمارے مال، ہمارے اسباب، ہمارے رشتہ دار کیا اللہ کی ملکیت ہے، جو مالک ہے اپنے مال کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نعمتیں، اللہ تعالیٰ اسے چھین سکتا ہے۔ چھیننے کے بعد ہمیں کوئی شکایت نہیں کرنا چاہیے، یہی کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی کسی مصیبت کے اندر شامل ہو گیا، اپنے زبان سے یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من مصیبہ، اے اللہ مجھے مصیبت سے نجات دلا، وخلفنی خیرا منہا، اس سے بہتر مجھے عطا کر، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دلا کر اس سے بہتر چیز دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا، یہ حرام ہے۔ پہلا کیا ہے؟ مردار جانور جسے ذبح نہیں کیا گیا، خود بخود مر گیا، ایسا جانور کیا ہے؟ کھانا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا بہتا خون، جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اس کے رگوں سے باہر آتا ہے، اسے جمع کر کے کھانا، بیچنا یہ حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر بتایا گیا سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ اور 4واں ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں، یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی خاص عبادت کے اندر دین کا کوئی خاص کام کر لینے سے نیکی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، مسافر کو دینا، مانگنے والوں کو دینا۔ اگر کوئی آدمی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے قرض کو دور کرنے کی کوشش کرنا، تنگی میں، تکلیف میں، میدان جنگ میں صبر کرنا، اگر وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہے یہ ساری نیک چیزیں کیا ہیں؟ نیک اعمال ہیں، اس پر عمل کرنے والے مومن ہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے، لوگوں کی خدمت کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے نیکی تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد تمام چیزوں پر اگر ہمارا عمل ہے، اس کے بعد جو بھی نیکی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر بتایا گیا عرب کے اندر ایک بری عادت تھی، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا بدلے میں 1 کے بجائے 2 یا 3 کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں، 1 آدمی قتل کیا ہے اس کے عوض 1 آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اگر قتل کر دیا جان بوجھ کر وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 آپشن رکھیں، پہلا اسے معاف کر لو، دوسرا دیت حاصل کر لو، اور دیت کے ساتھ ساتھ یعنی پورے اچھے انداز سے اسے واپس کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ رمضان کا ذکر کیا۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان کے دن چند دن ہیں، ایام معدودان، گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے بڑا مت سمجھو، چند دن سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رخصتوں کا بیان کیا، جو ہمیشہ کے بیمار ہیں، بڑی عمر والے ہیں، اگر ان کو روزہ رکھنا نہیں ہوتا ہے، صبح و شام ایک مسکین کو کھانا کھلانے، یہ ان کا کفارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو عارضی طور پر بیمار ہے یا سفر کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رخصت دیتے ہیں، سفر میں روزہ نہ رکھیں، رمضان مکمل کے بعد روزوں کی قضا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر سختی نہیں کیا کہ مسافر جو عارضی طور پر بیمار ہے اسے رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا لحاظ کیا، یہاں تک کہ حامل عورت، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اگر رمضان میں روزہ ان کو رکھنا مشکل ہے وہ چھوڑ دے گی، رمضان کے بعد اس کا قضا کرے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے لیے ادا کرنا۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے تم حج اور عمرہ مکمل کرو۔ نیت کیا؟ اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے عمرہ اور حج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج کے دوران 2 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے دنیا مانگتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے دنیا اور آخرت مانگتے ہیں۔ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہم کو دنیا میں اچھائی دے، آخرت میں اچھائی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک آپ طواف کے دوران اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نکاح کے تعلق سے چند باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مشرک عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد ان سے نکاح کرو، ان کے اسلام کے بغیر تمہارا نکاح حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ولیوں سے جن کے پاس بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی، اگر تم مشرک عورتوں سے شادی کرو گے وہ تم کو جہنم کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم عورتوں کو شادی کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے آزاد نہیں ہے، تمہارے سامنے غلام لونڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے وہ مشرک عورت سے لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ولیوں سے اگر تم اپنی بچی کا نکاح کرانا چاہتے ہو، آزاد مرد نہیں ملتا ہے، نوکر ہے، غلام ہے، وہ مسلمان ہے، اس سے نکاح کرا دو۔ یہ سارے اسلام کے قواعد ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، کیونکہ مسلمان کو ترجیح دینا ہے، کسی کافر مشرک کو بغیر اسلام کی قبول کیے ہوئے اسے اپنی زوجیت میں لانا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا، اس کے قریب نہیں جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 مہینے تک وہ نہیں جا سکتا۔ 4 مہینے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اگر مل کے رہنا ہے دونوں کو ملا دیا جائے گا، اگر وہ طلاق کا عمل کرنا چاہتے ہیں دونوں کو جدا کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے تک قریب جانے کا آپ نے وعدہ کیا، 1 مہینے تک ان کے قریب نہیں گئے۔ 29واں دن تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے مہینے کا قسم کھایا، 29ویں دن آپ کیوں آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آج 29 کا مہینہ ہے،
تب ان کو سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مکمل کر کے میرے گھر تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 رکوع کے اندر طلاق خلا کا ذکر کیا۔ طلاق کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق دے سکتے ہیں مگر کیا ہے؟ سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ طلاق اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ عورت پاک ہو، پہلے مہینے میں 1 طلاق دی جائے گی۔ بیوی اسی کے گھر میں رہے گی، اسی کا گھر کے اندر زندگی بسر کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت اس مہینے کے اندر بن سور کر اس کے سامنے اس کی خدمت کرے گی کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو بیوی کو واپس لے سکتا ہے یا دوسری طلاق کی طرف وہ آمدہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 طلاق کے اندر 2 مہینوں کے اندر اگر اسے واپس لانا چاہتے ہو اچھے انداز سے لا لو، اگر بھیجنا چاہتے ہو اچھے انداز سے بھیج دو۔ جب تیسرے مہینے میں تیسری طلاق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیسری طلاق کے بعد وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حلال کب ہوگی؟ جب کہ وہ عورت کسی عورت سے، کسی مرد سے شادی کرے، وہ شوہر اسے طلاق دے یا وہ مر جائے تو وہ پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہوگی۔ آج کل جو حلالہ کا طریقہ یہ بالکل حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 طلاق کے بعد جو عارضی طور پر حلالہ کا کام انجام دیتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ سارے شریعت کے احکام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تمہارے لیے 3 مہینوں میں 3 مرتبہ طلاق دینا ہے، سوچ سمجھ کر دو۔ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی عمل تھا۔ اگر کوئی آدمی ایک مجلس کے اندر کئی مرتبہ طلاق دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 طلاق اسے شمار کرتے، اس کے بعد کہتے 2 طلاق تیرے لیے باقی ہے۔ یہی سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں تھا۔ لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی آدمی ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے میں اسے 3 طلاق شمار کروں گا، ہمیشہ کے لیے جدا کر دوں گا۔ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایسا عمل کیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طلاق کا مسئلہ تھا وہی قائم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلا کا ذکر کیا۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں وہ اس سے خلا لے کر 1 مہینے کی عدت گزار کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا قیامت کے دن جنت میں اسے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی، اور خاص کر فجر اور عصر کے درمیان اللہ کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں، رات کے فرشتے جاتے ہیں، دن کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ سارا عمل فجر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے۔ پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا ذکر کیا۔ طالوت ایک نیک لیڈر، کمانڈر تھے بنی اسرائیل کے، اور جالوت بنی اسرائیل کا نافرمان سرکش ظالم تھا۔ دونوں کے اندر جنگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام جوان تھے، پیغمبر نہیں ہوئے تھے، یہ نوجوان ہوتے ہیں، جالوت کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد ہم نے داؤد کو علم، حکمت، دنیا کی دولت ہم نے ان کو عطا کی۔ یہ سارے تفصیلات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں یہ سارے واقعات اس پارے کے اندر ہم نے جو بیان کیے ہیں حق ہے، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ مکے والے آپ کا انکار کرتے ہیں، اس کی پرواہ مت کیجیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے پیغمبر ہیں۔ آج کی تلاوت کے اندر یہ چند مختصر باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔